السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جی 11 نمبر، غیر موجود چیز کا سودا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسی چیز بیچنے سے منع فرما دیا جو میرے پاس موجود نہ ہو۔ نمبر 12، راہ میں سودا نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلہ وغیرہ کے قافلوں کو آگے جا کر مت ملو۔ جو کوئی آگے جا کر مال خریدے اور بعد میں مال کا مالک منڈی میں آئے تو اسے سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ نمبر 13، ماپ تول کے بغیر سودا نہ کیا جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور یا کسی دوسرے غلہ کے ڈھیر کی سودا بازی سے منع فرمایا جس کا اس کے معروف پیمانہ سے ماپ معلوم نہ ہو۔ نمبر 14، قبضہ سے پہلے آگے سودا نہ کیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ بازار کے بلائی حصہ میں سودا کرتے پھر وہیں بیچ دیتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس غلے کو منتقل نہ کیا جائے، یعنی اپنے قبضے میں نہ کر لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بن ماپے تولے اناج کے ڈھیر خریدتے انہیں مار پڑتی تھی، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ لے جائیں مال نہ بیچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اس کے پورا ہونے کی تسلی نہ کر لے اسے فروخت نہ کرے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب تک اسے ماپ نہ لے۔ نمبر 15، بائع اور مشتری کے درمیان تیسرا آدمی سودا نہ کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 16، سودا خراب کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے، یعنی زیادہ رقم کا لالچ دے کر سودا خراب نہ کرے۔ نمبر 17، قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو بازاری قیمت سے کم قیمت پر منقع بیچ رہے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا، یا تو نرخ زیادہ کرو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔ تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ چیز کے مالک کو اپنی چیز کم داموں پر بیچنے کا اختیار ہے، بشرط یہ کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ نمبر 18، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ظلم ہے۔ ابو ہیرا رکاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال دوسرے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ نمبر 19، قرض دینے کے بعد مقروض سے سودا بازی نہ کی جائے۔ نمبر 20، جس مال پر قبضہ نہیں ہوا اس کا نفع جائز نہیں۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، پیشگی دیا ہوا قرض اور بیع جائز نہیں۔ نمبر 2، ایک بیع میں دو صورتیں جائز نہیں، نقد قیمت کم ادھار زیادہ۔
نمبر 3، جس مال پر قبضہ نہ ہوا ہو، نہ رقم ادا کی، اس کا منافع مشتری کو حلال نہیں۔ نمبر 4، اور جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا سودا نہ کرو۔ نمبر 21، ملاوٹ والی چیز کو الگ کر کے بیچا جائے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے ایک ہار 12 دینار میں خریدا جس میں سونا اور نگینے تھے۔ میں نے انہیں الگ الگ کیا تو سونا ہی 12 دینار سے زیادہ مالیت کا پایا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کوئی چیز جب تک الگ الگ نہ کر لی جائے اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے۔ نمبر 22، چوری کے مال کی بے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا مال بعینیہ کسی کے پاس پا لیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور مسروقہ مال خریدنے والا اس شخص کو ڈھونڈے جس نے اس کے پاس مال بیچا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوری کا مال خریدا اور وہ جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا میں برابر کا شریک ہے۔ نمبر 23، سودا واپس موڑ لینا۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بائع اور مشتری جب تک جدا نہ ہوں مختار ہیں، الا یہ کہ خیار کی شرط کر لی جائے، اور دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس خوف سے جلد جدا ہونے کی کوشش کریں کہ کہیں سودا واپس نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سودا واپس موڑ لے قیامت کے دن اللہ اس کی لغزشیں واپس لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔